اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی میاں عبدالحفیظ انصاری صاحب، ہمارے ہڈالی کی سماجی اور سیاسی شخصیت ہیں، ہر دل عزیز شخصیت ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے خوشاب سے آئے مہمان محترم علی رضا صاحب اور آپ اسٹوڈنٹ کا بھی کہ آپ کی وجہ سے اس تقریب کا انعقاد ہو رہا ہے، اور بالخصوص اس دی رائزنگ انصار ایجوکیشنل اکیڈمی کے اونر سر محبوب عالم انصاری صاحب اور پرنسپل سر مدثر حیات انصاری صاحب، آپ بھی یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور میاں عبدالحفیظ صاحب کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میاں وقاص انصاری صاحب۔ سب دوستوں کا اور سب شرکاء کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے۔ اچھا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج تقریب منعقد کی جا رہی ہے انعامات کے حوالے سے۔ آپ اسٹوڈنٹ نے محنت کی اور محنت کا صلہ انعامات کی شکل میں مل رہا ہے۔ جن بچوں نے زیادہ محنت کی، ان کی زیادہ اچھی پوزیشن حاصل کی، انہوں نے نمایاں پوزیشن حاصل کی، اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات کا سلسلہ جاری رکھا گیا ہے۔ اچھا، تعلیم کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کیونکہ تعلیم کے حوالے سے آج کا ہمارا پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ اچھا، ایک چھوٹی سی بات کہ کبھی آپ کسی ڈاکٹر سے ملے ہیں، ایسے ڈاکٹر سے کہ اس نے بولا ہو کہ میں اسکول آج تک نہیں گیا اور ڈاکٹر ہوں؟ کوئی ایسا وکیل کہ جس نے بولا ہو کہ جی میں اسکول نہیں گیا اور میں وکیل ہوں؟ کسی ایسے جج نے کہا ہو کہ میں آج تک اسکول نہیں گیا اور میں جج ہوں؟ کسی پیلٹ نے کہا ہو، کسی مینیجر نے کہا ہو؟ آپ جتنے بھی شعبے دیکھ لیں، سب اسکول گئے ہیں، سب نے تعلیم حاصل کی ہے، اور اس کے بعد یہ مقام ان کو ملا ہے۔ ایسے آپ کو کئی آدمی ملیں گے جو بیچارے دھکے کھا رہے ہوں گے، اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ بتائیں گے کہ ہم نے پڑھا نہیں، ہم نے علم حاصل نہیں کیا، ہم نے تعلیم حاصل نہیں کی، اور آج ہم مشکل زندگی گزار رہے ہیں۔ جتنے رینک والے عہدے دار اور اس طرح کی شخصیات ملے گی، ان کے پیچھے ان کی تعلیم ہے۔ آپ اسٹوڈنٹ خوش قسمت ہیں، قابل قدر ہیں کہ آپ محنت کر رہے ہیں اور تعلیم کے میدان میں آپ نے قدم رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں نا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تعلیم پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ یعنی اتنی زیادہ اہمیت انہوں نے بتائی ہے تعلیم کے حوالے سے۔ آپ دیکھیں کہ وہ قومیں ترقی کر گئی ہیں، وہ قومیں ترقی کر گئی ہیں جنہوں نے تعلیم حاصل کی، جو تعلیم میں پہلے نمبر پر رہے، وہ باقی کامیابیوں میں بھی پہلے نمبر پر رہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ شیاطین کی محفل ہو رہی تھی، اور ایک بڑا شیطان چھوٹے شیطانوں سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کیا کیا انتشار پھیلائے ہیں۔ اب چھوٹے شیطان نا ان کو بتا رہے ہیں۔ ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ جی میں نے آج میاں بیوی کو آپس میں لڑایا ہے۔ اس کو بھی وہ شاباش دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، آج آپ نے یہ کارنامہ سر انجام کیا ہے۔ پھر ایک شیطان بتاتا ہے کہ جی میں نے دو بھائیوں کو آپس میں لڑایا ہے۔ پھر ایک شیطان اس سے نیکسٹ جو بیٹھا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں نے دو زمینداروں کو زمین کے جھگڑے پہ میں نے ان کو آپس میں لڑائی کرائی ہے۔ اچھا، اسی طرح سارے شیطان بتا رہے ہیں اور وہ پوچھ رہا ہے اور شاباش دے رہا ہے۔ ایک شیطان کونے میں بیٹھا ہوا ہے جی، خاموش۔ اب سردار شیطان اس سے پوچھتا ہے کہ کیا آج آپ نے کوئی انتشار نہیں پھیلایا؟ تو وہ کہتا ہے کہ جی میں کوئی بڑا انتشار تو انسانوں میں نہیں پھیلا سکا، لیکن میں نے ایک چھوٹا سا کام کیا ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے کون سا چھوٹا سا کام کیا ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ ایک چھوٹا سا طالب علم وہ اسکول جا رہا تھا، اور میں نے اس کے دل کے اندر وسوسہ ڈالا ہے کہ چھوڑو پڑھائی کیا کرنی ہے، اور اس کے دل کے اندر جو میں نے وسوسہ ڈالا ہے، اور اس وسوسے کی وجہ سے اس نے اپنا قاعدہ پھاڑ دیا ہے۔
تو سردار شیطان کھڑا ہو جاتا ہے اور اٹھ کے اس کو گلے لگاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ نے تو سب سے اعلیٰ کام کیا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ ایک بچہ ہے وہ علم کے راستے پر چلتا ہے تو اس کا سفر روشنی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ ایک طالب علم، ایک بچہ وہ علم کے راستہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کا سفر اندھیرے کا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اندھیرے کا سفر شروع ہو جاتا ہے تو وہ سارا تاریکی کا سفر ہے، جہالت کا سفر ہے، اور شیطان بھی یہی چاہتا ہے، کیونکہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے، اور شیطان نہیں چاہتا کہ انسان اچھے کام کرے۔ اچھے کام کرنے کے لیے انسان کا اچھا ہونا ضروری ہے، اچھا انسان بننے کے لیے اچھا اسٹوڈنٹ، اچھا بچہ بننا ضروری ہے، اور اچھا بچہ بننے کے لیے یہ تعلیمی ادارے ہیں، اس طرح کے تربیتی ادارے ہیں جہاں اس طرح کی ٹریننگ اور تربیت دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ تعلیم کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اب دیکھیں نا کہ وکیل بننا اچھی بات ہے، جج بننا اچھی بات ہے، ڈاکٹر بننا اچھی بات ہے، اس طرح ہم گنے تو شاید 100 کے قریب ہم شعبہ جات پروفیشن ہم گن لیں، لیکن سب سے اچھی بات ہے اچھا انسان بننا، اور وہ ادارے، وہ اسکول، وہ انسٹیٹیوٹ قابل تعریف ہیں جہاں اچھی تعلیم کے ساتھ اچھی تربیت بھی دی جا رہی ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ غزالہ شہر ہے، پرانے وقتوں کی بات ہے، اور وہاں پہ ایک استاد ایک گاؤں میں پڑھانے آیا کرتا تھا ایڈمنسٹریٹر کے بچے کو، جیسے آج کل ہمارے ضلع میں ڈپٹی کمشنر ہیں، اس وقت ایڈمنسٹریٹر ہوا کرتے تھے۔ اچھا ایک بچہ نا اس استاد کو، استاد محترم کو، جیسے وہ گھوڑے پہ آیا کرتا تھا بڑے غور سے دیکھا کرتا تھا اور حسرت کی نگاہوں سے۔ ایک دن وہ ایڈمنسٹریٹر کے بچے کا جو استاد تھا اس نے پوچھ لیا کہ بیٹا آپ کیوں دیکھتے ہو، کوئی مسئلہ ہے، کوئی کویسچن ہے؟ تو اس نے بتایا کہ استاد محترم میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور یہاں پہ کوئی سہولت نہیں ہے، کوئی استاد بھی نہیں ہے، کوئی ایسا ادارہ بھی نہیں ہے۔ تو خیر کافی گفت و شنید ہوتی رہی، اور ان کے درمیان طے پایا کہ جب وہ استاد محترم آئے گا اور بس ایڈمنسٹریٹر کے بچے کو پڑھا کے واپس جائے گا نا، تو وہ بچہ جو حسرت کی نگاہوں سے دیکھا کرتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ پیدل چلے گا، اور اس غزالہ سے جہاں استاد پڑھانے آیا کرتا تھا 6 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، اور وہ بچہ روزانہ 12 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کرتا علم حاصل کرنے کے لیے۔ وہ اس سے کویسچن پوچھتا اور اس طرح وہ اس نے علم حاصل کیا، اور یہ سلسلہ 6 سال تک جاری رہا۔ اس بچے کو آج ہم حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو پرانے وقتوں میں بڑی مشکل سے اس طرح تعلیم حاصل کی جاتی تھی۔ اگر آپ اپنے والدین سے ہی پوچھ لیں تو شاید ان کے وقتوں میں بھی کوئی اس طرح کے ٹیوشن سینٹر، کوچنگ سینٹر بتانے والے، علم کے حوالے سے رہنمائی کرنے والے بہت کم ہوا کرتے تھے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر ایریا میں اس طرح کے ہمیں اہل علم لوگ مل جاتے ہیں، اکیڈمیاں مل جاتی ہیں، ٹیوشن سینٹر مل جاتے ہیں، ہمارے اپنے گھر میں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو ہماری رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ محبوب صاحب اور مدثر صاحب کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ خدمت خلق کر رہے ہیں اور علم کے موتی بکھیر رہے ہیں۔ 2 بندے بس میں سفر کر رہے تھے، اب جیسے ہی بس ایک سٹیشن پہ رکی نا تو وہ دوسرے سے پوچھنے لگا کہ بھائی یہ کون سا شہر آیا ہے، سٹاپ کون سا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ فلاں سٹاپ ہے۔ تو وہ بتانے لگا کہ بھائی آپ محسوس نہ کرنا، میں اندھا ہوں۔ اچھا اگلے سٹاپ پہ بس رکی، اس نے پھر پوچھا کہ بھائی یہ کون سا سٹیشن ہے، کون سی جگہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ فلاں گاؤں ہے جہاں ہم رکے ہیں۔ لیکن اس نے دیکھا کہ یہ بندہ کھا پی بھی صحیح رہا ہے، دیکھتا بھی صحیح ہے، تو یہ اندھا تو ہے نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ بھائی آپ تو مجھے ٹھیک لگ رہے ہو۔ اس نے کہا کہ بھائی میں اندھا اس لیے میں نے بولا ہے کہ میں ان پڑھ ہوں۔ اب دیکھنا کہ کتنی بڑی بات ہے علم والی۔ آپ اسٹوڈنٹ نے علم کے فائدے ایک مضمون پڑھا ہوگا۔ ہم علم کے حوالے سے بہت ساری احادیث، آیات، اقوال زرعی، مضمون، کہانیاں، بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ تو علم کے حوالے سے اگر علم کے فائدے اور علم کی اہمیت پہ بات کی جائے
تو بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں اور آخر میں پھر میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کی وجہ سے یہ بارونق تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. آپ کی محنت ہے، آپ کی محنت کا پھل ملنے والا ہے. انعامات کا ایک سلسلہ رکھا گیا ہے اور جو ہمارے مہمان خصوصی آئے ہیں اور گیسٹ آف آنر آئے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور پھر میں مبارکباد دینا چاہوں گا مدثر حیات صاحب اور محبوب عالم صاحب کہ ان کی انتھک محنت اور دل سے خدمت کر رہے ہیں، بڑی محنت کے ساتھ بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور ان کی محنت بچے جو حاصل کر رہے ہیں پوزیشنیں اپنے شہر میں، اپنی کلاس میں، بورڈ میں، اس کی شکل میں نظر آ رہی ہے کہ کتنے محنتی ٹیچر ہیں اور انتہائی قابل ادب، قابل احترام ہمارے لیے. تو ایک دفعہ میں آپ سب بچوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ تالیاں بجا دیں ہمارے محبوب صاحب اور مدثر صاحب کے لیے، ان کی بہت زیادہ محنت ہے. وما علینا الا البلاغ.